اپوزیشن نے نیب قانون میں ترامیم کی شکل میں NRO مانگا۔ سینٹ کے شفاف انتخابات پر دوہرا معیار سامنے آیا۔ ہم شفاف الیکشن کرانا چاہتے ہیں، جو بھی آیا اس نے اپنی 5 سالہ مدت کا سوچا۔ ہماری حکومت اگلے الیکشن نہیں، آنے والی نسل کا سوچ رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان۔ وزیر اعظم صاحب کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ لانگ مارچ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ پی ڈی ایم کا کارڈز ہے، وہ اپنا کارڈز اپنے مرضی کے مطابق کھیلیں گے، لیکن یہ کارڈ ہم ضرور کھیلیں گے اور ہم عوام کی طاقت کے ساتھ اسلام آباد پہنچ کے اس سے استعفیٰ چھین کے رہیں گے۔ بات چل رہا ہے نیشنل ڈائیلاگ کا، وہ ان صورتحال میں سمجھتا ہوں وہ ممکن نہیں ہے اور وہ وقت اب گزر چکا ہے۔ اب مذاکرات نہیں ہوں گے، اسلام آباد جا کر وزیر اعظم کا استعفیٰ چھین کر رہیں گے۔ خفیہ بیلٹ ارکان اسمبلی کا حق، اسے آئین میں ترمیم کر کے ہی بدلا جا سکتا ہے۔ عمران خان ایسا نہیں کر سکتے۔ بلاول بھٹو کی میڈیا سے گفتگو۔ یہ حکومت نہایت بے شرمی کے ساتھ جھوٹ بولتی ہے، حقائق کو جھٹلاتی ہے۔ اس کی بغل میں خود NRO ہے اور زبان پہ NRO نہیں دوں گا، NRO نہیں دوں گا۔ عمران خان صاحب، پہلے آپ بنی گالا کی رہائش کا حساب دیں۔ اپنے گھر کے لیے انہوں نے قانون تبدیل کر لیا۔ جب عمران خان کی حکومت جائے گی تو اس سرٹیفکیٹ کی دوبارہ تحقیقات کی جائیں گی۔ NRO سے صادق امین کا سرٹیفکیٹ لیا، NRO سے ملک پہ سلیکٹڈ حکمران بن کے بیٹھے۔ بغل میں NRO اور زبان پر NRO نہ دینے کی تکرار۔ عمران نیازی، پہلے آپ بنی گالا رہائش کا حساب دے۔ آپ نے صرف 12 لاکھ روپے جرمانہ دے کر گھر ریگولرائز کرا لیا۔ جو بھی اس میں ملوث ہیں کل کٹہرے میں لائیں گے۔ رہنما نون لیگ احسن اقبال کی گرج برس۔ حکومت کے 2.5 سال، 600 ارب کی ادویہ، 400 ارب کی چینی، 250 ارب کا آٹا چوری ہوا۔ کیا کسی کو گھر ملا؟ کرپشن کم ہوئی؟ تھانہ کلچر بدلا؟ کیا قرضہ نہیں لیا؟ صرف مخالفین کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالا گیا۔ مریم اورنگزیب نے حکومتی کارکردگی کا آپریشن کر دیا۔ اپوزیشن نے نیب بل کی 38 ٹکوں میں سے 34 میں ترامیم پیش کی۔ مقصد شریف خاندان اور آصف زرداری کی کرپشن بچانا تھا۔ جلسے کریں یا دھرنے دیں، رعایت نہیں ملے گی۔ شبلی فراز کا مولانا پر مذہب اور سیاست کی آڑ میں کاروبار کا الزام۔ پی ڈی ایم والے سلیکٹڈ، مولانا فضل الرحمان جھوٹے قرار۔ اپوزیشن اتحاد کا کوئی مستقبل نہیں، مولانا محمد خان شیرانی نے لنکا ڈھا دی۔ JUI کے سینئر رہنما کا علیحدہ گروپ بنانے کا اعلان، اسرائیل کو تسلیم کرنے کا بھی مشورہ۔ مولانا شیرانی صاحب نے پی ڈی ایم کا اور خصوصاً مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست کا جنازہ جو ہے وہ آج نکالا ہے، اور انہوں نے اپنی گفتگو کے ذریعے سے ثابت کیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جھوٹوں کے چیف سیکرٹری ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب صرف اپنی کرپشن اور اپنی بددیانتی بچانے کے لیے اس وقت جو ہے وہ بیگم صفدر روان صاحبہ کا اور بلاول زرداری صاحب کا کندھا استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مولانا محمد خان شیرانی نے فضل الرحمان کی سیاست کا جنازہ نکال دیا۔ مولانا اپنے مفادات کے لیے مریم اور بلاول کا کندھا استعمال کر رہے ہیں۔ فیاض الحسن چوہان، فضل الرحمان ذاتی مفادات کے لیے گڈے اور گڈی کو استعمال کر رہے ہیں۔ معاون خصوصی فردوس عاشقاوان۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز نے استعفیٰ قیادت کو جمع کرا دیا۔ مسلم لیگ نون کے باغی رکن پنجاب اسمبلی جلیل شرف پوری نے بھی مشروط استعفیٰ دے دیا۔ 31 دسمبر تک رانا تنویر سمیت پورے پینل کے مستعفی ہونے کی شرط، لیگی رہنما نے استعفیٰ اسپیکر پنجاب اسمبلی کو بھجوا دیا۔ اگر آپ اچھے پروجیکٹ بنا رہے ہیں تو وہ گراؤنڈ پہ کیسے آئیں گے؟ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آپ کچھ کر رہے ہیں۔ تک آپ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں پراپر کریں گے، یہاں سے پھر اسمبلی کا فائدہ ہی نہیں ہے، یہاں اسمبلی کو بند کر دیں۔ بجٹ لانے کا مقصد کیا ہے کہ اس کے بعد جو آپ نے پاس کر دیا وہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے۔ یہ ایسے ہی ادھر ہم آ جاتے ہیں، وہ 8-10 لوگوں کو کورونا کر کے چلے جاتے ہیں واپس۔
وزیر آباد کارڈیالوجی سمیت ترقیاتی منصوبوں کے لیے فنڈز جاری نہ ہونے پر اسپیکر پنجاب اسمبلی کی بزدار سرکار پر تنقید۔ پنجاب حکومت کر کیا رہی ہے؟ اسمبلی کے فیصلے نہیں ماننے تو اسے بند کر دیا جائے، پرویز الہی برہم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار بھی کورونا کا شکار، خود کو قرنطینہ کر لیا۔ سرکاری اور نجی مصروفیات منسوخ۔ بلوچستان سے نون لیگ کی سینیٹر کلثوم پروین کا کورونا سے انتقال۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کا اظہار افسوس۔ کورونا وائرس کی نئی قسم پھیلنے کا خدشہ، پاکستان نے برطانیہ کے لیے نو انٹری کا بورڈ لگا دیا۔ انگلینڈ سے آنے والے مسافروں کے داخلے پر پابندی، 29 دسمبر تک اطلاق۔ پاکستانی پاسپورٹ رکھنے والوں کے لیے ٹیسٹ اور 7 روز کا قرنطینہ لازمی قرار۔ 25 سے زائد ممالک نے بھی برطانیہ پر سفری پابندی لگا دی۔ کورونا کے پھیلاؤ میں شدت، سعودی عرب نے ایک ہفتے کے لیے تمام غیر ملکی پروازوں پر پابندی لگا دی، مراسلات جاری۔ پاکستان سے بھی تمام فلائٹس منسوخ، شیڈیول بحال ہوتے ہی مسافروں کو ایڈجسٹ کریں گے، ترجمان PIA۔ صدیوں بعد مشتری اور زحل کی قربت کا نظارہ، نظام شمسی کے 2 بڑے سیارے ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ جامعہ کراچی میں اساتذہ اور طلبہ نے بذریعہ ٹیلیسکوپ تاریخی منظر دیکھا۔ آخری بار 1623 میں دونوں سیارے قریب ترین آئے تھے۔ السلام علیکم۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، حاضر ہوں گے اس بریک کے بعد۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اپوزیشن نے نیب قانون میں ترمیم کی صورت میں لکھ کر NRO مانگا تھا۔ اپوزیشن کی ترامیم عوام کے سامنے لائی جائیں۔ یہ بھی کہا کہ شفاف انتخابات کی باتیں کرنے والے اوپن بیلٹ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت پارٹی ترجمانوں کا اجلاس، نیب قانون میں اپوزیشن کی ترامیم عوام کے سامنے لانے کا فیصلہ۔ اپوزیشن نے نیب قانون میں ترمیم کی صورت میں لکھ کر NRO مانگا، وزیر اعظم عمران خان۔ اجلاس میں ترجمانوں کو اپوزیشن کی نیب قانون میں تجاویز اور سینٹ انتخابات کے طریقہ کار میں تبدیلی پر بھی بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ نیب ترامیم میں اپوزیشن کا مطالبہ تھا کرپشن پر نااہلی کی سزا ختم ہو اور 1 ارب سے کم کرپشن پر نیب کارروائی نہ کرے۔ ترجمان اپوزیشن کی تجویز کردہ ترامیم عوام کے سامنے لائیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کا دوہرا معیار قوم کے سامنے آ گیا۔ کہتے ہیں ہم شفاف انتخابات کے لیے نکلے ہیں اور اوپن بیلٹ انتخابات کی مخالفت بھی کر رہے ہیں۔ عمران خان نے ہدایت کی کہ وفاقی وزراء کارکردگی پر توجہ دیں۔ نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں تو کابینہ کے ہر رکن کو اضافی محنت کرنا پڑے گی۔ عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں حائل رکاوٹوں کو بھی دور کیا جائے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ لانگ مارچ کب کرنا ہے PDM اپنے کارڈ وقت آنے پر نکالے گی۔ حکومت سے البتہ مذاکرات نہیں ہونے، اب اسلام آباد جا کر وزیر اعظم کا استعفیٰ لیں گے۔ یہ بھی کہا کہ سیکرٹ بیلٹ اراکین اسمبلی کا آئینی حق ہے، اس میں کوئی تبدیلی آئین میں لا کر ہی ہو سکتی ہے۔ عمران خان کے لیے ایسا کرنا مشکل ہوگا۔ وزیر اعظم صاحب کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ لانگ مارچ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ PDM فیصلہ کرے گا کہ کب ہوگا لانگ مارچ، کیسے ہوگا لانگ مارچ۔ یہ PDM کا کارڈ ہے، وہ اپنا کارڈ اپنے مرضی کے مطابق کھیلیں گے، لیکن یہ کارڈ ہم ضرور کھیلیں گے اور ہم عوام کی طاقت کے ساتھ اسلام آباد پہنچ کے اس سے استعفیٰ چھین کے رہیں گے۔ بات چل رہا ہے نیشنل ڈائیلاگ کا، یہ ہوتا ہے، وہ ان صورتحال میں سمجھتا ہوں وہ ممکن نہیں ہے اور وہ وقت اب گزر چکا ہے۔ سارے کے سارے جماعتیں یونائٹڈ ہے کہ اس ملک میں ہم اس وزیر اعظم اور اس نظام کو نکالے، اور جو سیکرٹ بیلٹ ہے، چاہے وہ عوام کا سیکرٹ بیلٹ ہو جب وہ خود ووٹ ڈالے یا ممبران قومی اسمبلی سینٹ کے ووٹ ڈالنے کے لیے سیکرٹ ووٹ کا حق ان کے پاس ہے۔ آئین کو چینج کرنے کے لیے ایک پروسیجر ہے اور وہ پروسیجر عمران خان اگر فالو کرنا چاہے اس کے پاس وہ
स्पेस नहीं है। दिसंबर 31 तक हम आपस में अपने क़यादत के पास इस्तीफ़ा जमा कर रहे हैं। हमने ये ऐलान नहीं किया है कि हम कब उन इस्तीफ़े को इस्तेमाल करने चाहते हैं। उस वक्त से पहले आप चाहेंगे कि आपके मेंबर्स जो है वो इलेक्शन में। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि इमरान खान ने अपने गैर कानूनी घर के लिए CDA की कानूनी तब्दीली कराई, NRO से घर बचाया और सादिक अमीन का सर्टिफिकेट अपने नाम किया। इनकी हुकूमत ख़त्म होने पर सर्टिफिकेट की तहकीकात की जाएंगी। आपसे NRO नहीं बल्कि हिसाब ज़रूर लेना है। ये हुकूमत नहायत बेशर्मी के साथ झूठ बोलती है, हकायक को झुटलाती है। इसकी बगल में खुद NRO है और जबान पे NRO नहीं दूंगा, NRO नहीं दूंगा। इमरान खान साहब, पहले आप बनी गाला की रहाइश का हिसाब दें। CDA के स्टैट्यूट्स बदले गए ताकि इमरान अहमद नियाजी के महल को कानूनी तामीर का सर्टिफिकेट दिया जा सके। जो पाकिस्तान के खुद साख्ता रिफॉर्मर हैं, अपने घर के लिए उन्होंने कानून तब्दील कर लिया। जब इमरान खान की हुकूमत जाएगी तो इस सर्टिफिकेट की दोबारा तहकीकात की जाएंगी। NRO से सादिक अमीन का सर्टिफिकेट लिया, NRO से मुल्क पे सिलेक्टेड हुक्मरान बन के बैठे। कोई एक मुकदमा बनाओ जिसमें साबित करो कि हमने कोई माली फायदा उठाया है। अब वक्त आ गया है कि आपका मुहासबा किया जाए। इस वक्त मसाइल हमें दरपेश हैं, उनका वाहिद हल नया इंतखाब है। इस हुकूमत से छुटकारा है और फैसला कुन लॉन्ग मार्च होगा और आपको पता चलेगा कि बंदोबस्त का धरना क्या होता है और अवाम का धरना क्या होता है। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.